صلی اللہ رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں رات 3 جلسے کر کے لیٹ ہو گیا، سویا لیٹ اٹھا لیٹ۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کے پاس بھی 1 گھنٹہ لیٹ پہنچا، تو مصروفیت ایسی ہیں، کام پورے پاکستان کے اندر ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو میں روہیل میرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ فاؤنڈیشن یہی چلا رہا ہے اور اسی کے بل بوتے پہ چل رہی ہے، اور آج میں آپ کے گاؤں میں آ کے انتہائی خوش ہوا۔ جیسا میں روہیل کو سمجھتا تھا، جیسا میں روہیل کو مطلب اپنا بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا، آج اس نے ثابت کیا کہ وہ واقعی میرا بھائی ہے۔ بڑی مہربانی۔ میں سویڈن کے اندر بیٹھ کے اس بچے کے اوپر میں نے بہت ٹرسٹ کیا، اس کو کہا کہ پلیز آپ آگے بڑھیں، نوجوان جو میری سوشل میڈیا کی ٹیم ہے آپ اس کو ہینڈل کریں۔ یہ میرے پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر جو میری سوشل میڈیا کا اس کا وہ یہ ہیڈ ہے، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن بھی یہی چلائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ بہت اچھا بچہ ہے، ایماندار بچہ ہے، اور اس نے اس فاؤنڈیشن کے لیے دن رات ایک کیا ہے، اور الحمدللہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں، اور آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں آج اپنے گھر میں کھڑا ہوں۔ جو استقبال روہیل بھائی نے اور ان کے بزرگوں نے میرا کیا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن روہیل کی قیادت میں اس گاؤں میں ہر وہ فلائی کام کرے گی جو غریبوں کی ضرورت ہے۔ جب یہ آج سے 1.5 سال پہلے مختصر بات کروں گا کیونکہ گرمی بہت ہے، میری مائیں بھی آئی بیٹھی ہیں، میری بہنیں بھی آئی بیٹھی ہیں۔ ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ہم نے جو راشن پیکج یہاں پہ اناؤنس کیا ہے، جو ہم نے لسٹ بنائی ہے اس کے مطابق ہم دیں گے، لیکن جو میری بہن، جو میری بیوی، جو میرا بھائی رہ جائے وہ اپنا نام لسٹ میں لکھوا دیں دوبارہ، انشاءاللہ تعالی ہم ان کے گھروں میں راشن پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن غریبوں کی عزت نفس کا بھی خیال رکھتی ہے، ہم کسی کی عزت کو مجروح نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی آئندہ۔ یہ ایک تعارفی پروگرام ہے، میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے بات کروں، آپ سے ملوں، آپ کے پاس آؤں، نہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو راشن پیکج ہے ہم گھروں میں دیتے ہیں، تاکہ غریب جو ہے کسی کے ڈیرے کے اوپر نہ جائیں اور مجبور ہو کے وہ کسی آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کیونکہ میرا کام جو ہے غریبوں کو آگے لے کے آنا، غریبوں کی عزت نفس کو خیال رکھنا، غریبوں کی، کیونکہ امیر اور غریب کی عزت ایک جیسی ہوتی ہے، اور جب ہم کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ ہم NGO چلا رہے ہیں، یہ فاؤنڈیشن ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں فوٹو سیشن بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حکومت وقت کو بھی ہمیں جواب دینا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہے ان کو بھی جواب دینا ہوتا ہے کہ چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ دوسرا، یہ قلیل مدت کے اندر آج سے 1.5 سال پہلے جب میں نے فاؤنڈیشن بنائی تو بہت سارے لوگوں نے میرے اوپر تنقید بھی کی، باتیں بھی کی، اور آج بھی میں تنقید کا سامنا کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جب نیکی کا کام آپ شروع کرتے ہیں تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اگر غلط کام کریں تو لوگ واہ واہ کہتے ہیں چودھری صاحب آپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے، لیکن جب آپ مسجد بنانے کی بات کرتے ہیں، جب آپ کسی غریب کی حلق کی بات کرتے ہیں، جب آپ نیکی کے کام کو شروع کرتے ہیں تو لوگ روڑے اٹکانے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ رب بھی امتحان لیتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ منیر گجر اس امتحان میں کامیاب ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ نہ تو میں کسی سے ڈونیشن لیتا ہوں، نہ میں کسی سے قرضہ لیتا ہوں، نہ میں کسی سے پیسے لیتا ہوں، نہ میں کسی سے چندہ اکٹھا کرتا ہوں، نہ حکومت سے سپورٹ لیتا ہوں۔ الحمدللہ ٹوٹل کی ٹوٹل جو انکم میری اپنی ہوتی ہے اس کا 70% میں غریبوں کے اوپر اپنی جیب سے خرچ کرتا ہوں۔ یہ میری حق حلال کی کمائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے وطن کا، میرے ملک کا غریب جو ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ الحمدللہ کرونا کرائسس جب آیا تو پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ ہم نے تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو راشن دیا ہے۔ جب غریب پیس رہا تھا، غریب گھروں میں تھا، جابز نہیں مل رہی تھی، نوکریاں نہیں مل رہی تھی، غریبوں کو مزدوری نہیں مل رہی تھی اور کام بند تھے، اور الحمدللہ چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن میدان عمل میں آئی روہیل کی قیادت میں۔ الحمدللہ روہیل جانتا ہے، آن دی ریکارڈ بات ہے، یہ ہم نے 10 لاکھ لوگوں کو راشن دیا ہے، 1 لاکھ لوگوں کو ہم نے ماسک فری تقسیم کی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ کاپیاں کتابیں تقسیم کی ہیں۔ ہمارا ہیلتھ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ ورک ہے الحمدللہ۔ پھر ہمارے جہیز فنڈ ہے، اور انشاءاللہ تعالی حاجی صاحب بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں بزرگ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس گاؤں کی، اس علاقے کی
کوئی غریب بچی جس کے پاس جہیز نہیں ہے شادی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن اس کو بھی سپورٹ کرے گی اور اس کی شادی کرے گی۔ اس کے علاوہ جو بھی یہاں کا فلاحی کام ہوگا وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، کیونکہ ایک سچ جو ہم کبھی نہیں بولتے اور ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ سچ بولا کریں، ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ سچ بولا کریں، لیکن ایک سچ جو ہم بولتے نہیں ہیں وہ سچ ہے موت، مر جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن پاک میں یہ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس طرف سے آئے اور اسی طرف لوٹنا ہے۔ جب موت برحق ہے، موت آنی ہے تو پھر حساب بھی ہونا ہے۔ اگر حساب ابوبکر صدیق کا ہو سکتا ہے، عمر کا ہو سکتا ہے، عثمان غنی کا ہو سکتا ہے، حضرت علی کا ہو سکتا ہے، تو ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ حساب تو ہونا ہے، لیکن بے حسی کا عالم یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہم میت دفنا رہے ہو تو دوسری طرف ہم ہنس رہے ہو، لیکن اللہ کے حضور پیش ہونا، جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو حساب ہونا ہے، تو حساب کے لیے تیاری کیا ہے ہماری؟ اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اس کی تیاری یہ ہے کہ صدقہ خیرات کریں، غریبوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، غریبوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں، یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ اللہ کے حضور تو پیش ہونا ہے، لیکن پھر یہ بڑی بڑے بینک بیلنس، بڑی بڑی کوٹھیاں، جگیریں، گاڑیاں، بنگلے، یہ کس لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور خوف کریں خدا کا، اور غریبوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ فرعون کی رسی بھی کس لیے اللہ تعالیٰ نے لمبی کی ہوئی تھی؟ موسیٰ نے پوچھا اے اللہ یہ فرعون کی رسی آپ نے لمبی کیوں کی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اس کی بیوی صدقہ خیرات کرتی ہے اور یہ عدل کرتا ہے۔ اس کی بیوی 5000 لوگوں کو ڈیلی کھانا کھلاتی تھی، لیکن جب فرعون کے حواریوں نے کہا کہ اکٹھے ہو جائیں، یہ پیسہ جو آپ غریبوں پہ لگاتے ہیں اس کی ہم آرمی بنا کے موسیٰ کے خلاف جنگ کرتے ہیں، تو جب یہ پلاننگ ہوئی، غریبوں کا کھانا رک گیا، تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ آ جاؤ، آج وقت آ گیا ہے کہ فرعون کی رسی کو کھینچ لیا جائے۔ تو صدقہ خیرات اس حد تک پہنچاتا ہے۔ صدقہ خیرات میں نہ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے، نہ آپ نے دیکھنا کہ یہ عیسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اگر فرعون کی رسی لمبی کر سکتا ہے، آپ بحیثیت مسلمان اگر صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، غریبوں کے لیے بھلائی کا کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ جنت آپ پہ واجب ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اگر اللہ ماں جیسا 70 ماؤں جیسا آپ سے پیار کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی راہ پہ آپ 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ لیکن ہم بے حس لوگ ہیں، اپنی کوٹھی بنی ہوتی ہے اور ہمسایہ بھوکا بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ اس خدا کے خوف سے ڈریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی پیش ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی میں صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے ہمسائے کو دے، رشتہ دار کو دیکھیں، پھر اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھیں۔ لیکن اللہ اکبر، میں جب آج 5.5 سال کے بعد میں پاکستان آیا، پاکستان کی